میرا آج میرے والدین کے بغیر پہلا روزہ تھا۔ میں مہوش ہوں۔ میرے والدین رمضان سے 2 ماہ پہلے اچانک ہی لاپتہ ہو گئے۔ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں بہت روئی کیونکہ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کی لاڈلی تھی۔ اب میں اپنے چچا کے گھر رہنے لگ گئی۔ جب سحری کا وقت آیا تو یہ پہلی سحری تھی جو میں نے اپنے والدین کے بغیر کی۔ میرے چچا بہت سخت مزاج تھے، میں ان سے بہت ڈرتی تھی، صحیح سے سحری بھی نہیں کر پاتی تھی۔ میرے سے پورا دن گھر کا کام کروانا اور افطاری بنوانا، مجھے کام کرنا بالکل نہیں آتا تھا۔ جب کوئی نقصان کرتی تھی تو چچی مجھے بہت ڈانٹتی تھی۔ میں ساری رات روتی رہتی تھی۔ میرا خیال رکھنے والے میرے والدین جو چلے گئے تھے۔ میں وہ لڑکی تھی جو اپنے کپڑے تک استری کرنا نہیں جانتی تھی۔ ان لوگوں نے تو مجھ سے کپڑے دھلوائے، مجھ سے سخت گرمی میں روزے کی حالت میں کام کروایا۔ جب میں کہتی کہ مجھے روزہ لگتا ہے، رات کو سارے کام کر کے سو جاؤں گی، تو میری چچی مجھ پر اپنی چپل کا استعمال کرتی۔ یہ لوگ مجھ سے سحری اور افطاری بنواتے، اور جب میں ان کے ساتھ ان کی ٹیبل پر بیٹھ کر سحری کرنا چاہتی تو کہتے کہ زمین پر کپڑا بچھا کر وہاں بیٹھو۔ میں چپ چاپ اٹھی، ایک کپڑا لیا اور اپنی سحری وہیں نیچے بیٹھ کر کی۔ میرے چچا کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا ان کا باہر کے ملک ہوتا تھا اور بیٹی ان کی اسی گھر میں ساتھ رہتی تھی۔ افطاری کے وقت بھی میرے چچا چچی مجھ سے کہتے تھے کہ یہ زمین پر بیٹھ کر افطاری کرو۔ دوستوں، جب وہ میرے سامنے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تو میں لرز جاتی، کانپ جاتی۔ مجھے میری امی کی بہت یاد آتی کہ وہ بھی مجھے ایسے ہی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ میری چچی کو چاہیے تھا کہ مجھے امی کا پیار دیتی، مگر انہوں نے مجھے نوکرانی بنا لیا، اور مجھے مزید تڑپانے کے لیے وہ اپنی بیٹی کو پیار کر کر کے کھانا کھلاتی تھی۔ چچا روزانہ جب بھی دفتر سے گھر آتے، میں ان کے کپڑے پریس کرتی۔ ایک دفعہ میں ان کے کپڑے روزے میں کھڑے ہو کر شدید گرمی میں استری کر رہی تھی کہ میرا ہاتھ استری سے لگ گیا اور میں چیخ اٹھی۔ جیسے ہی استری میرے ہاتھ سے چھوئی، وہ چچا کے کپڑوں پر چپک گئی۔ چچا کے کپڑے جل گئے۔ میں اب پریشان، اتنی پریشان کہ اپنا جلا ہاتھ بھول گئی۔ چچی کے پاس روتی گئی کہ شاید انہیں مجھ پر ترس آ جائے۔ ان کو بتایا کہ دیکھیں میرا ہاتھ جل گیا، کچھ لگا دے۔ وہ تو بیٹھی اپنے موبائل میں مگن تھی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ہوتا رہتا ہے، اب ڈرامے نہ کرو۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ مجھ سے چچا کا سوٹ چل گیا، اس کے بعد میں بتا نہیں سکتی کہ کس قدر میں امتحان سے گزری۔ وہ فوراً اٹھی اور اٹھتے ہی میرے بالوں کو نوچا اور کہا کہ اب تو ہم سے بدلے لے گی، تیرا باپ کیا مرا تو ہم پر مفت میں بوجھ بن گئی۔ آج تجھے سبق سکھاتی ہوں تاکہ آئندہ تو کام ٹھیک سے کرے گی۔ وہ مجھے اسٹور روم میں لے گئی اور وہاں جا کر مجھے روزے کی حالت میں بند کر دیا۔ وہاں پنکھا نہیں تھا، سخت گرمی تھی اور میری حالت تو رو رو کر بگڑ چکی تھی۔ افطاری کا وقت ہو گیا، لیکن مجھے کمرے سے نہ نکالا گیا۔ میں پیاسی بھوکی پورا دن روزے کی حالت میں ان کے گھر کا کام کیا، کپڑے دھوئے، لیکن ان لوگوں نے میرے روزے کا لحاظ تک نہیں کیا۔ میں عشاء تک وہیں اسٹور میں بند رہی۔ پیاس کی باعث میں پانی پانی بولتے بولتے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ میرے چچا کو جب پتہ چلا تو وہ بھاگتے آئے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ انہوں نے مجھے ہوش میں لایا اور پانی پلایا۔ مجھے لگا شاید اب سب کو احساس ہو جائے گا کہ میں یتیم ہوں،
لیکن آوارہ نہیں جیسا سلوک میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ چچا نے مجھے ہوش میں لا کر کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے ہم نے گھر میں پناہ دی رکھی ہے اور تو ہمارا ہی نقصان کرتی ہے۔ آئندہ ایسا کیا تو تجھے کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جلدی اٹھو اور ہم سب کے لیے رات کا کھانا تیار کرو۔ دوستوں، کوئی اس قدر بھی بے حس ہو سکتے ہیں جیسے میرے چچا چچی تھے؟ ویسا کوئی نہیں تھا۔ میں دوبارہ بدحال حالت میں جلے ہاتھ کے ساتھ اٹھی اور خود کچھ نہیں کھایا، سب کے لیے پہلے کھانا بنایا، اور یوں ہی روز مجھ پر ستم ڈھائے گئے۔ ان کی بیٹی بھی میری عمر کی تھی، لیکن اسے بھی میری حالت کا احساس نہ آتا تھا۔ دوستوں، وقت گزرتا گیا۔ عید کے دن قریب آ رہے تھے۔ عید سے 3 دن پہلے میرے چچا کا بڑا بیٹا جس کا نام ارحم تھا وہ آیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو میں اس وقت گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ میں ایک کمزور، بدصورت، لاغر سی جان بن چکی تھی۔ ارحم مجھے پہچان نہیں پایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں تمہارے چھوٹے چچا کی بیٹی ہوں۔ ارحم نے فوراً جو اس کے ہاتھ میں سامان تھا وہ چھوڑا اور میری طرف بھاگتا آیا۔ میرے ہاتھ میں جو کپڑا تھا اسے مجھ سے لے کر پھینکا اور مجھ سے کہا کہ مہوش، یہ آپ نے کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی؟ میں نے ارحم کو سب بتایا کہ کیسے 2 ماہ پہلے میرے والدین مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور کیسے آپ کے ماں باپ مجھ پر ستم کرتے رہے۔ ارحم میری باتیں سن کر رونے لگ گیا۔ ارحم مجھ سے بہت پہلے سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ مہوش، میں آپ سے محبت کرتا تھا، بس اظہار نہیں کر پایا تھا۔ سوچا تھا کہ کینیڈا سے واپس آ کر آپ سے اظہار کروں گا اور رشتہ مانگوں گا۔ ارحم میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنے ماں باپ کی معافی مجھ سے مانگنے لگا۔ کہنے لگا کہ آپ تو کام کی عادت نہیں تھی، میرے والدین نے اتنا ظلم کیا آپ پر۔ ارحم بہت اچھا اور نیک نیت لڑکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید خدا نے میری سن لی۔ میں نے ارحم سے کہا، یہاں سے اٹھیں، اگر آپ کے والدین آگے تو وہ کیا سوچیں گے؟ ارحم اٹھا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میری زوجہ بنیں گی؟ میں نے کہا، ارحم دیکھو، میں اب بدصورت ہوں، میری حالت جیسے پہلے تھی ویسی نہیں رہی، تم ایک پیاری لڑکی ڈیزرو کرتے ہو، مجھ جیسی یتیموں کا مقدر ایسا ہی ہوتا ہے، مجھ پر رحم کھا کر مجھ سے نکاح مت کرو۔ ارحم کہنے لگا، مہوش، آپ میری شہزادی ہیں، میں نے آپ سے محبت کی ہے، اور محبت کے اصولوں میں شکل و صورت اور بناوٹی ڈھانچے کا کوئی تعلق نہیں، محبت تو کردار دیکھ کر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ شادی کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا تاکہ آپ اپنی اچھی پہلے جیسی صحت مند حالت میں آ جائیں۔ دوستوں، اس کے بعد اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ میں کیا بتاؤں۔ ارحم باقی گھر والوں سے ملے بغیر مجھے پکڑ کر کورٹ لے گیا اور ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ جب ہم واپس گھر آئے تو چچا چچی نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا۔ چچی بھاگتی خوشی میں ارحم کے پاس آئی اور گلے لگاتے ہوئے کہنے لگی، میرا بیٹا واپس آ گیا۔ لیکن ارحم پیچھے ہٹ گیا۔ ارحم نے کہا، آپ نے مہوش کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا؟ ارحم کے ابو بولنے لگے، بیٹا یہ تو اب ایک لاوارث ہے، تو ہم نے اسے ٹھکانہ دیا ہے، بدلے میں ہم اس سے کام کرواتے تھے۔ ارحم نے کہا، کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا
جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد ارحم نے کہا، مہوش اپنا ضرورت کا سامان اٹھا لو، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ ارحم کے ابو بولنے لگے، اب تو اس لاچار یتیم کے لیے ہمیں چھوڑ کر جائے گا؟ جا، نکل جا یہاں سے، جو اپنے والدین کو ٹکرا رہا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دوستوں، ارحم نے ذرا بھی بدتمیزی نہیں کی اور میں نے اپنا سامان پیک کیا اور ارحم کے پاس آ گئی۔ میری چچی ارحم کو کہتی رہی، دیکھنا ایک دن تو خود اس کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا، یہ لڑکی کسی کام کی نہیں۔ بس اس وقت ارحم نے سب کے سامنے میرے ہاتھوں پر بوسہ دیا، کیونکہ میں اس کی بیوی تھی اور یہ اس کا حق تھا، اور سب کے سامنے کہنے لگا، یہ ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے تھے۔ دوستوں، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں وہاں سے چلے گئے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری زندگی کتنی اچھی ہو گئی۔ میرے اللہ پاک نے مجھے میرے صبر کا بہترین اجر دیا اور مجھے ارحم عطا کیا، جو فرشتہ صفت انسان تھا۔ اس کے بعد ارحم نے پاکستان میں اپنا کاروبار شروع کیا اور اس میں اتنا منافع ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم ارب پتی ہو گئے۔ وہ روزانہ آ کر میرے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ آپ کی آمد کی برکتیں ہیں جن کی وجہ سے میرا نصیب کھل گیا۔ دوستوں، کہانی کا مقصد اور حدیث کی اہمیت اور اس کے فائدے کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ اگر ارحم جیسی سوچ رکھنے والے افراد ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں تو ہمارا سارا معاشرہ فلاح کی طرف آ جائے گا۔ جب ہم یتیموں پر ظلم کریں گے، غریبوں کا حق کھائیں گے، تو دنیا آخرت بھی خراب کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔